آج علامہ محمد اقبال کا یوم وفات ہے 21 اپریل۔ تو اس مناسبت سے جب بھی آج اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی جو ہے وہ علامہ اقبال کی پیدائش یا وفات یا دیگر اس طرح کے ایام میں علامہ اقبال کی بات ہوتی ہے تو اس میں ان کے کلام کا بھی جائزہ اور مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گفتگو کا ایک پہلو یہ ہے کہ علامہ اقبال پر کچھ تنقیدیں بھی سامنے آتی ہیں، اور آج کل بعض لبرل اور ملحد حضرات کی جانب سے علامہ اقبال پر سخت تنقید جو کی جاتی ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط طور پر اور بیجا طور پر مغربی تہذیب کو نشانہ تنقید بنایا۔ اس پر جو ہے وہ یہ کر کے گویا علامہ اقبال پر تنقید نہیں بلکہ یہ تو تضحیک کی جاتی ہے کہ مثلاً بعض لوگوں نے آج دیکھا سوشل میڈیا پر ہم نے کہ یہ اس طرح کے چیزیں پوسٹ کیں، مثلاً یہ کہ اقبال نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ تو اس طرح کے اشعار پیش کر کے کہا کہ دیکھو جی یہ انگریزی پڑھنے کی مخالفت کی جا رہی ہے، لڑکیوں کے جو ہے وہ پڑھنے کی مخالفت کی جا رہی ہے یا انگریزی پڑھنے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری سے جو مغربی تہذیب پر تنقید ہے اس کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں مغربی تہذیب پر اس طرح سے تنقید کر کے وہ کون سا نمونہ ہے جو اقبال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ علامہ اقبال کی شاعری کے الٹ جو ہے نا انہوں نے تو مغربی تہذیب کو جو ہے وہ نشانہ تنقید بنایا اور ان کی تعلیم پر تنقید کی، تو آج سارا کام وہی اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسا قومی ہیرو ہے اور کیسا قومی شاعر ہے۔ اس میں یہ جو تنقید ہے اس طرح کی، دیکھیں علامہ اقبال کوئی خطا سے مبرہ ہم بھی نہیں مانتے کہ یا وہ جو ہے وہ تنقید سے بالا تر ہیں، لیکن اقبال ایک بڑا ذہن، بڑا دماغ اور بڑا کام کرنے والی شخصیت ہے۔ اس کو اس طرح سے تضحیک کا نشانہ، ہاں اگر کوئی پہلو تنقید کا ہے تو اس پر سنجیدہ انداز سے تنقید تو ہر ایک کسی پر کی جا سکتی ہے، لیکن تضحیک کا اس طرح نشانہ بنانا جو ہے وہ خود ایک غیر علمی اور جو ہے وہ سائنٹیفک رویہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اگر شاعری کو یا ان کے کلام کو یا ان کا جو گفتگو ہے یا ان کا جو علمی کام ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے مختلف حوالوں سے مختلف لوگوں کو، مختلف طبقات کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں وہی ایک طلب جو ایک حساس انسان میں، ایک حساس جو ہے وہ شاعر میں ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کی، معاشرے کی اصلاح ہو اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں یا مختلف طبقات میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ تو جس طرح ان کا بھی ایک اسلامک جو ہے وہ ریوائول کا ایک موٹو یا ایک خواہش تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا سبق یاد کریں، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو مطلب جو اسلام نے جو اخلاقی خوبیاں یا جو بلند معیار لوگوں کے سامنے رکھا اس کو اگر وہ دوبارہ جو ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ مغربی تہذیب پر تنقید کی، تو یہ اصل میں ایک خاص تناظر میں علامہ اقبال نے تنقید کی اور اس کے خاص پہلوؤں پر کی۔ اوورآل یہ نہیں کہ وہ مغربی تہذیب کی ہر بات کو برا سمجھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ کیا، اگر وہ مثلا انگریزی تعلیم کے خلاف ہوتے تو خود انگریزی تعلیم کیوں حاصل کرتے، اور اس کے لیے ان کی جو ساری ایفرٹس ہیں وہ اس کے حق میں ہیں۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ اس کے بعض پہلوؤں پر تنقید کی، اور یہ جو میں نے حوالہ دیا جس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، تو اس کا یہ تعبیر اس کی جا سکتی ہے کہ وہ اصل میں
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف مغربی تہذیب یا صرف جو ہے وہ انگریز یا انگریزی تہذیب کو اختیار کر لینا یا انگریزی پڑھ لینا ہی اگر وہ اخلاق و کردار، وہ اعلیٰ جو ہے وہ اخلاقیات اور وہ معیار جو دین اسلام نے اعلیٰ اخلاقیات کا قائم کیا ہے، اس کو اگر اختیار نہیں کیا جاتا یا وہ اپنا کھویا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کر کے بلندی کی طرف جو ہے وہ قدم نہیں بڑھائے جاتے، تو صرف اس طرح کی کھوکھلی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خاص طور پر اگر اس حوالے سے علامہ اقبال پر تنقید کی جائے کہ انہوں نے مغرب پر تنقید کی ہے، تو اور اس کی بنا پر کہا جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو مغرب سے فائدہ مسلمان اٹھا سکتے تھے اس کی بھی راہ روکنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بات بالکل علامہ اقبال کے کلام کو بحثیت مجموعی نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر صرف تنقید کی بات ہے تو صرف مغربی تہذیب پر ہی تنقید نہیں کی علامہ اقبال نے، انہوں نے خود مسلمانوں پر بھی تنقید کی ہے، خود اسلام کے جو نمائندگان ہیں ان پر تنقید کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ صرف مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہیں تو پھر صوفی پر تنقید بھی تو علامہ اقبال کے یہاں نظر آتی ہے، وہ تو مغرب کے لوگ نہیں ہیں، وہ تو اسلام میں ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں۔ ملا پر تنقید نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ کے مختلف کرداروں پر تنقید نظر آتی ہے، مسلمانوں کے رویوں پر تنقید نظر آتی ہے۔ تو یہ جو تنقید ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ اسلام کے بھی خلاف ہیں، یعنی مغربی تہذیب پر تنقید کا مطلب اگر مغربی تہذیب کی مخالفت ہے تو پھر مسلمانوں پر جو تنقید ہے، صوفی و ملا پر جو تنقید ہے اور جو علماء پر تنقید ہے، کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلامی تہذیب کے خلاف ہیں، نہ وہ تصوف کے خلاف ہیں اور نہ ہی علماء کے خلاف ہیں، بلکہ ان کے اندر جو غلط رویے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ اب ان اشعار میں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمن بر صوفی و ملا سلامے، کہ میں صوفی سے بھی بیزار ہوں اور ملا سے بھی بیزار ہوں، دونوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ یہ ہمیں خدا کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، لیکن ان کی تعویلوں سے دین کو اس طرح سے بنا کر پیش کر دیا ہے کہ خود جو ہے خدا، جبریل اور مصطفیٰ بھی ان کی تعبیروں سے، ان کی تشریحات سے حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہے، دین کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ خود صوفی و ملا کو اور مسلمانوں کی تعبیرات کو بناتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو تخلیق ہے، انوویشن ہے، اس کے لحاظ سے اگر علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مثلا ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست، کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، کہ جس کے اندر تخلیق کی قوت نہیں پائی جاتی، یعنی جو انوویٹر نہیں ہے، جس میں انوویشن نہیں ہے، جو سوچتا نہیں ہے، وہ کافر و زندیق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسلام کے نقطہ نظر سے، ہمارے نقطہ نظر سے وہ کافر و زندیق، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ سوچنے والا۔ اب جو لوگ اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ سوچ اور فکر کو مہمیز دینے کی وجہ اس کو روکنا چاہا ہے مغربی تہذیب پر تنقید کی صورت میں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوچتا نہیں ہے وہ کافر و زندیق ہے۔ تو گویا یہ جب کسی کی شاعری کو یا کسی کے کلام کو، جب کسی کوئی شخصیت کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے ملٹی جو ہے وہ ڈائمینشنل جو شخصیت ہوتی ہے اس کو بحثیت مجموعی دیکھنا چاہیے۔ تو گویا اگر ہم اس چیز کو سم اپ کریں تو یہ بیجا تنقید ہے کہ علامہ اقبال نے صرف مغربی تہذیب پر تنقید کی ہے، انہوں نے اور بھی طبقات پر جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، جن میں اسلامی تہذیب کے بہت سے پہلو ہیں، تو اس پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اصل میں وہ چاہتے ہیں اصلاح۔ اب اصلاح جو ہے وہ جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی تو وہ اگر صوفی میں اصلاح کی ضرورت ہے، اگر ملا میں اصلاح کی ضرورت ہے، اگر مشرق میں اصلاح کی ضرورت ہے، اگر مغرب میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو وہ ہر جگہ جو ہے اس کو اس متعلقہ پہلو کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر ہم علامہ اقبال کی اس تنقید کو، یہ سارے ان کی فکر کو اگر سم اپ کرنا چاہیں اس خاص تناظر میں، تو ہم اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر،
مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے نہ آپ نے مشرق سے بیزار ہونا ہے نہ مغرب سے بیزار ہونا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو اپنا کر تو مغرب سے بیزار ہو جائیں، اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو اختیار نہ کریں، یا جو ہے وہ مغرب کو اپنا لیں تو مشرق سے بیزار ہو جائیں، جس طرح ان کے زمانے میں، اور جو خاص طور پر محرک بنا ان کے مغربی تہذیب پر تنقید کا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ کلام پیش کر رہے تھے، مسلمان جو ہے وہ بری طرح مغرب سے متاثر ہو رہے تھے، اور بہت ساری اس کی نیگیٹو چیزیں بھی آ رہی تھیں، اور خاص طور پر مغرب پر جب انہوں نے تنقید کی تو سیاسی حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے وسائل پر جو ہے وہ قبضہ کیا اور مسلمانوں کو غلام بنایا، تو یہ خاص سینیریو ہے، اس حوالے سے اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو بنیادی ان کا جو فلسفہ ہے وہ اسی شعر میں ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو شب جہاں بھی ہے، رات جہاں بھی ہے، اندھیرا جہاں بھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، تو جہاں کہیں اندھیرا پایا جائے گا، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، اس کو دور کرنا ہی اسلام جو ہے وہ ان کا صحیح پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔